السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ڈائبٹیز میں بنیادی خرابی تو خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونا ہے، مگر اس زیادتی سے نقصان جو ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، گو کہ یہ نقصان آپ کے دل، گردے اور بہت سے مختلف اعضاء کو اور بہت سے نظام کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یکدم خون کے اندر شوگر کی مقدار بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے تو یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے۔ اس کیفیت کے اندر انسان کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اس ایمرجنسی سے باہر نکلنا ہے، اس سلسلے میں ہم نے یہ نشست رکھی ہے اور ہم مزید ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہو اگر ہماری بلڈ شوگر لیول یکدم بہت اوپر چلی جائے یا بہت نیچے گر جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ اس کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بھی ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ شوگر میں یکدم کمی اور بیشی سے کن قسم کی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں؟ شوگر کے مریضوں میں خون میں شوگر بہت کم زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی 3 میجر ایمرجنسیز ایک دم سے ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ شوگر کا لیول بہت زیادہ گر جائے جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ دوسرا کہ شوگر کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں خاص طور پہ ایسیڈوسز یا ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسز ہو جائے۔ اور تیسری صورتحال ہے کہ جس میں شوگر لیول تو بہت زیادہ بڑھ جائے، 600 700 800 تک چلا جائے، لیکن اس کے ساتھ ان کو کیٹو ایسیڈوسز نہ ہو، جو کہ عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک میں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ 3 صورتحال ایسی ہیں کہ جو ایک دم سے فوری طور پہ توجہ کی طالب ہیں اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جانا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو ہسپتال یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر میں کمی کی علامات اور وجوہات کیا ہیں؟ شوگر میں جو کمی کی وجوہات 2-3 ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ انسولین پہ ہیں، آپ نے انسولین لگا لی ہے اور آپ کھانا بھول گئے ہیں، لیٹ کر دیا ہے یا وقفہ زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ معمولی سا شوگر لو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شوگر کی گولیاں آپ استعمال کر رہے ہیں اور گولیوں کا بعض دفعہ دورانیہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو شوگر کی گولیوں کی وجہ سے بھی شوگر لو ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کن لوگوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ اگر آپ کے شوگر کی وجہ سے گردوں کی خرابی ہو گئی ہے اور گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، تو اپنی انسولین کو یا شوگر کی دوائیوں کو بلڈ سے خارج نہیں کر پاتے، ان کا لیول بہت دیر تک رہتا ہے، تو ان لوگوں میں بھی شوگر لیول لو ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب، کن لوگوں میں شوگر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ تقریباً جن لوگوں کو عمر رسیدہ افراد، بڑے افراد، ان میں ہائپوگلائسیمیا کا رسک خاص طور پہ، اور ہائپوگلائسیمیا سے ہونے والا ڈیمیج بھی عام طور پہ بہت زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو وجوہات آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ انسولین کی ڈوز زیادہ کر لیں، یا کھانا کم کریں، اور یا کھانا بھول جائیں، یا آپ کے گولیاں آپ نے لے لی ہیں اور اس کو بہت دیر تک اثر رہا ہے، یا آپ کے شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ دوائیاں اسی طرح سے لیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ دوائیاں خون میں کمولیٹ ہو کے تو شوگر لیول کو بہت لو کر سکتی ہیں، یا آپ بہت بوڑھے ضعیف ہیں اور ان لوگوں میں انسولین بھی زیادہ افیکٹولی شوگر لو کر دیتی ہے، اس لیے ذرا سی ڈوز میں کمی بیشی سے شوگر میں اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ اور عام طور پہ بوڑھے لوگوں کا جو خوراک ہے وہ بھی کم ہے، یا وہ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، تو ان لوگوں میں رسک زیادہ ہے۔ جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو علامات 2 طرح سے ہیں۔ شوگر کا لیول عام طور پہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کوئی 80 سے 110-20 کے درمیان میں، اور کھانے کے بعد 140 سے 160-70 کے درمیان میں رہے۔ کسی بھی وقت، چاہے وہ خالی پیٹ ہے یا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، اور آپ کا شوگر لیول اگر 70 سے کم ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو ملی مول میں بات کریں تو 4 ملی مول، 18 ملی جو ہے نا 1 ملی گرام از اکول ٹو، ٹھیک، 1 ملی مول از اکول ٹو 18 ملی گرام، تو اور اگر یہ لیول 50 سے کم ہو جائے
یعنی اس کو ہم سمجھ لیں کہ تقریباً 3 ملی مول اگر آپ کا گلوکومیٹر ملی مول میں ڈگر بتا رہا ہے تو یہ بہت زیادہ شوگر لو گنا جائے گا۔ شوگر لو ہونے سے شروع کی علامات تو صرف یہ ہیں کہ جی اگر آپ کا لیول 50 سے 70 کے درمیان میں ہے یا 70 کے آس پاس ہے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، آپ کو چیزیں شاید آپ تھوڑی سمجھ میں نہ آئے، بہت زیادہ بھوک کا احساس ہوگا، بہت زیادہ الجھن، بے چینی، دھڑکن تیز ہونا یا اس طرح کی پسینے آنا، اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ شوگر لیول بہت زیادہ گر جائے تو اس گرنے کی وجہ سے آپ کا باڈی کے اندر تو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سمپیتھیٹک سسٹم کا کام یہ ہے کہ آپ کی دھڑکن کو بڑھائے، ایڈرینل سے گلوکوز کو لے کے آئے۔ تو اس کے ساتھ یہ علامات ٹھنڈے پسینے آنے سے اور دل گھبرانے سے اور کنفیوژن سے بڑھتے بڑھتے یہ بالکل فل کوما تک جا سکتی ہیں، اور ایون بہت زیادہ شوگر لو ہونے سے مریض کو جھٹکے یا دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ دورانیہ بہت زیادہ دیر تک رہے تو دماغ آپ کا جو ہے وہ گلوکوز کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور انرجی کا سورس نہیں ہے، اور کچھ کیسز میں پرماننٹ ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کو مستقل کوئی معذوری یا کسی جسم کی کمزوری یا یادداشت کم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے جس کو خاص طور پہ بوڑھے لوگوں میں بہت جلدی تشخیص بھی ہو جانی چاہیے اور اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ فوری اگر شوگر کم ہو تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ شوگر لو ہونے کا بعض لوگوں میں جو علامات ہیں وہ تقریباً اگر بلڈ شوگر لیول 70 تک یا 70 سے کم ہے تو کچھ تھوڑی بہت علامات آتی ہیں اور مریض تقریباً ہوش میں رہتا ہے، اور اس وقت اگر تو مریض ہوش میں ہے اور گھر پہ ہے اور کھانا لے سکتا ہے اور اسی کوئی نہیں، تو اس صورت میں ایک ہم رول بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 15-15 رول۔ 15-15 رول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس سہولت دستیاب ہے تو شوگر چیک کریں، اگر شوگر 70 سے کم ہے تو اس کو 15 گرام شوگر کھانے کے لیے دیں، 15 گرام شوگر کھانے کے بعد 15 منٹ تک انتظار کریں اور پھر دوبارہ شوگر چیک کریں، اور اگر ابھی بھی شوگر لیول 100 یا 80-90 سے زیادہ نہیں ہوا تو آپ 15 گرام شوگر پھر رپیٹ کر کے پھر 15 منٹ ویٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ اس کا جو جس کا 15-15 رول، اور وہ مریض جو کہ ہوش میں ہیں اور جن کو کہ آپ گھر پہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اب 15 گرام شوگر کی جو مثالیں ہیں، اس صورت میں شوگر ہم نے جو دینی ہے وہ ہے جو فوری طور پہ جذب ہو سکے۔ مثال اس کی ہے کہ آپ آدھا گلاس اس کو اگر اورنج جوس کا دے دیں، مثال اس کی یہ ہے کہ آپ بچوں کی چوسنے والی ٹافیاں یا گولیاں وہ اس کے منہ میں رکھ دیں، اس کو چوسنے کے لیے کہیں۔ اسی طرح سے 1 ٹیبل سپون آف شوگر جو ہے وہ منہ میں رکھ کے اس کو فوراً چوسنے کے لیے دیں، تو چونکہ منہ سے اگر آپ دیں تو وہ فوراً جلدی جذب ہو جاتا ہے، جبکہ اگر آپ نگل لیں تو معدے سے اس کو جذب ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ سو 1 بڑا چمچ جو ٹیبل سپون ہے وہ چینی کا یا شہد کا یا جو جس کو جیلی بینز ایک ملتی ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، 1 ایپل کھانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو گھر کے اوپر تو آپ یہ جو چیزیں ہیں دے سکتے ہیں، شربت پینے کے لیے دے سکتے ہیں، ایون ایسی صورت میں 1 عدد آپ سوڈا کا 1 گلاس یا ایسی لیمن سوڈا یا ایسی کوئی چیز دے دیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا جو اگر آپ گھر پہ فوری طور پہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خون میں شوگر کس حد تک کم ہو جائے تو فوری ہسپتال یا کسی معالج کے پاس لے جانا چاہیے؟ اگر آپ کا مریض میں شوگر کا لیول اگر آپ چیک کرتے ہیں اور وہ 50 سے بھی کم ہے، اور کئی دفعہ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو چیک کرنے کی سہولت گلوکومیٹر فوری دستیاب نہیں ہے، اور اگر آپ کا مریض بے ہوش ہے اور کچھ منہ کے رستے وہ کھا نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو فوراً ہسپتال لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ہمیں ان کو جو شوگر ہے وہ اس کے وین کے ذریعے یا بلڈ کے ذریعے انجیکٹ کرنی پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں عام طور پہ فوری طور پہ کوئی 25% گلوکوز کے 3 یا 4 انجیکشن یا 100
ایم ایل جو ہے ہم انجیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ہم دوائی کا نام دیا تھا ہم نے گلوکاگون کے انجیکشن ہمارے ہاں اویلیبل تو کم ہے، لیکن وہ ایک ایمرجنسی صورتحال میں لو شوگر والے مریضوں کو فوری دیے جاتے ہیں، تو وہ شوگر بڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر شوگر لیول 50 سے کم ہے، مریض بے ہوش ہے یا بات سمجھ نہیں سکتا یا منہ کے راستے لے ہی نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے، تو اسی صورت میں اس کو فوراً ہسپتال لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈ شوگر لیول تو بہت کم ہو، بہت گر جائے، لیکن مریض کو کسی قسم کی علامات ظاہر نہ ہو رہی ہوں؟ ایسا ممکن ہے کہ آپ کا شوگر لیول تو بہت کم ہو اور آپ کو اس کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ شوگر لو ہونے کی علامات آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے یا شروع کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونا یا پسینے آنا یا گھبراہٹ ہونا یا بہت زیادہ نکات فیل ہونا، تو یہ اس کی علامات ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کو شوگر کی وجہ سے، جیسے ہم نے شروع میں پیچیدگیوں کا ذکر کیا تھا کہ آپ کا نروس سسٹم کی پیچیدگیاں ہیں جس کو ہم آٹونومک نیوروپیتھی کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا جو سینسر ہے کہ اس کو شوگر لو ہونے کے بعد جس کے ہارٹ ریٹ کو بڑھانے کا یا باقی اور علامات کا وہ کام نہ کر رہا ہو، تو ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی وارننگ سمٹمز جو شوگر لو ہونے کی ہے وہ نہ ہو، اور ان کا شوگر لیول اس انتہائیہ تک گر جائے کہ وہ بالکل سیدھے کوما میں چلے جائیں یا بالکل بے ہوش ہو جائیں۔ اور ایسا عام طور پہ بوڑھے لوگوں میں بہت کامن ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس، کہ ان کا شوگر لیول تو کم ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی شوگر لو ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بعض دفعہ تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تھوڑی سی آگہی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر کے مریض میں تو شوگر کی دواؤں کے استعمال سے بلڈ شوگر میں کمی واقع ہوتی ہے، کیا جو آدمی جس کو شوگر نہیں ہے ان کے اندر ایسی کیا وجوہات ہوں کہ جس سے بلڈ شوگر فوری طور پر اتنی گر سکتی ہے؟ انسانی جسم میں خون کی مقدار، جو بلڈ کا شوگر لیول ہے اس کو ریگولیٹ رکھنے میں جو بہت سارے جو جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، ان میں ایک جگر کا بہت بنیادی رول ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جن کو شوگر بشک نہ ہو لیکن ان کا جگر میں خرابی ہو اور ان کا سیروسز ہو گیا ہو، تو ان کا لیور جو ہے وہ شوگر کو نہ تو سٹور کر سکتا ہے اور نہ ہی جب شوگر کم ہو تو ریلیز کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں بھی سیروسز یا جگر کے جو ایڈوانسڈ سٹیجز کے مریض ہیں یا خدا نخواستہ جن میں جگر کا کینسر ہو چکا ہوا ہے، تو ان میں شوگر لو ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کو نہ تو شوگر ہو اور نہ ہی ان کو کوئی شوگر کم کرنے والی دوائیاں مل رہی ہوں۔ اسی طرح سے آپ کا ایک اور باڈی کا آرگن ہے جس کو ہم ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اس کا بھی شوگر کو ریگولیٹ کرنے میں بہت زیادہ رول ہے۔ جب بھی آپ کا شوگر لیول لو ہوتا ہے تو آپ کا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ کورٹیسول اور ایڈرینالین اور یہ والے سارے ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو ایڈرینل گلینڈ کی انسفیشنسی یا کمی یا ہم اس کو ایڈیسن ڈیزیز کہتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی شوگر بہت لو ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ کچھ باڈی کے ٹیومر اس طرح کے ہیں، جیسے ابھی میں نے نام لیا تھا ہیپاٹوما کا یا جگر کا یا کچھ اور ٹیومر ہیں جو بہت زیادہ شوگر جیسے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی شوگر لو ہونے کا۔ اور سب سے اہم جو بتانے والا، اگرچہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، کہ آپ کا یوں سمجھیں کہ شوگر کا اپوزٹ، کہ آپ کا انسولین بنانے والا کوئی ٹیومر، تو انسولینوما اس کو ہم کہتے ہیں، تو بہت سے اس کے ہونے کا امکان کوئی شاید 1 in a million آف پیپل ہو، لیکن ایسا ہے کہ ان کے اندر انسولین چونکہ زیادہ بنتی ہے اور ان کا شوگر لیول بہت انتہائی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4-5 کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ شوگر کی کوئی دوائیں بھی استعمال نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا شوگر لیول کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی شوگر کی بہت تیز کمی سے ہونے والی جو علامات ہیں، وجوہات ہیں، اس سے بچاؤ
اور اس کا جو نقصانات اور اس کے علاج کے بارے میں آنے والی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اگر آپ کے خون میں شوگر کا لیول فوری طور پر بڑھ جائے تو ایسی ایمرجنسی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے اور معالج کے پاس کب جانا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے ہارٹ میٹس کا چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشنز کے لیے پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔